السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے گزشتہ سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا اور اپنا تلفظ اور مخارج پہ دھیان دیا ہوگا، اور اگر آپ بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ سبق سن کے اپنی غلطی درست کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو روز کے روز سبق پڑھنا ہے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، وانشقت نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ نون ساکن پہ اخفا ہوگا، یعنی کہ غنہ تو ہوگا لیکن کسی حد تک نون کی آواز کو بھی ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، سماء پہ یہ جو مد ہے یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی اس کو آپ نے 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے آپ کے پاس جناب فہیہ، اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں فہیہ، یعنی کہ لمبا کر لیتے ہیں، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہے۔ یومئذ واہیہ، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تنوین ہے۔ تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون ان 4 میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یعنی کہ ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ واہیہ، آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ آخر میں ہا کی آواز آئی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، آج پھر بتا دیتی ہوں کہ گول تا وقف کی صورت میں گول ہا بن جاتی ہے، تو وقف کرتے ہوئے ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس کا وقف ایسے کرتے ہیں واہیہ، کہاں ہے اس میں ہا کی آواز؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ واہیہ، یہ تو الف مد ہے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، الف سے پہلے زبر، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، واہیہ نہیں پڑھنا، واہیہ، ٹھیک ہے۔ والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَالْمَلَكُ، اگر آپ اس کو والملکو پڑھتے ہیں یا والملاکو پڑھتے ہیں تو دونوں صورتیں غلط ہیں۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، کاف پشکو، ملاکو، یہ اصل میں یہ پڑی زبر ہوتی ہے، اور عموماً جو لوگ لمبا کر دیتے ہیں وہ کھڑی زبر ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ پڑی زبر ہے وہاں پہ ہم کھڑی زبر نہیں بنا سکتے، اور جہاں پہ کھڑی زبر ہے وہاں پہ ہم پڑی زبر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لمبا کرنے کی مقدار اتنی ہی ہے، والملکو علی، یہ والی مد 3 الف کے برابر ہے، لیکن ایک کھڑی زبر بھی آ گئی ہے تو یہ 4 الف کے برابر ہو جائے گی۔ ارجائها، بذات خود یہ مد 5 الف کے برابر ہے، لیکن الف مدہ کے اوپر مد ہے یہ تو 6 الف کے برابر ہو جائے گی۔ یہ چیز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن یہ جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے، تو الف آنے کی وجہ سے 6 الف کے برابر ہو گئی، تو اس کو 6 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ کیسے؟ ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ، ہا کا دھیان دیا آپ نے، عَرْشَ رَبِّكَ، را کو پور پڑھنا ہے، رَبِّكَ غلطی سے مت پڑھ لیجیے گا، رَبِّكَ بس اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ یومئذ ثمانیہ، یہاں پہ دیکھ لیں تنوین آیا ہوا ہے، تنوین کے بعد سا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا میں کسی حد تک غنہ بھی ہوتا ہے اور نون کی آواز کو چھپاتے بھی ہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یومئذ یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے۔ جب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں، لیکن یہ واو ساکن تو ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، یہ واو لین ہے، اسے واو لین کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ پڑھتے ہیں یومئذ، غلط پڑھتے ہیں، میم کو لمبا نہیں کرنا، میم زبر ما،
بس اتنا ہی لمبا یہ ہو سکتا ہے. یومئذ اخفا تعرضون را کو پر پڑھیں گے اور عین کے مخرج کا دھیان رکھیں گے. لا تخفى منکم خافیہ. یہ جو خا ہے نقطے والا یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا. اگر آپ غلطی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ پڑھیں گے لا تخفا، تخفا نہیں، تخفا. تخ منہ کو جب گول کریں تو آواز پر ہو جاتی ہے. کیسے؟ لا تخفا. اگر ہم منہ کو گول نہیں کریں گے تو لا تخفا ایسے نکلے گا. خا تو نکلے گا لیکن خا پر نہیں نکلے گا. تو ہم اس کو پر کیسے پڑھیں گے؟ لا تخفا خافیہ. دیکھیں اگر میں منہ گول نہیں کروں گی تو کیسے نکلے گی آواز؟ خافیہ. اگر منہ گول کر کے پڑھیں گے تو آواز موٹی ہو جائے گی اور اس تلفظ کا جو مخرج ہے وہ بھی ٹھیک نکلے گا. کیسے؟ خافیہ. منہ کو گول کرنے سے آواز پر ہو کے نکلتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. فَأَمَّا یہاں پہ میم کے اوپر شد ہے تو غنہ ضرور ادا کریں گے. میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے دونوں صورتوں میں غنہ ادا کریں گے. من اوتیا یہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کو نہ چھپایا نہ غنہ کیا نہ اقلاب کیا. ایسا کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب کبھی نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. نہ تو غنہ کرتے ہیں اور نہ ہی چھپا کے پڑھتے ہیں اور نہ وہاں پہ رکتے ہیں. وہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ. اچھا بعض میرے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ غنہ یہ میم کا غنہ تو ادا کر لیتے ہیں تو الف چھوڑ دیتے ہیں. جب میں ان سے کہتی ہوں آپ نے الف نہیں ادا کیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الف ادا کرتے ہیں تو غنہ چھوڑ دیتے ہیں. کیسے وہ پڑھتے ہیں؟ فَأَمَّا. غلط. پھر میں کہتی ہوں غنہ کیا آپ نے الف نہیں لمبا کیا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا. غنہ چھوڑ دیا. تو آپ دھیان رکھیں غنہ بھی ادا کرنا اور الف مدہ بھی ادا کرنا کیونکہ الف تو ہے اس کو ہم ادا کریں گے. فَأَمَّا اتنا. فَيَقُولُ لام کو لمبا نہیں کرنا. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے فَيَقُولُ تو غلط ہو گیا. فَيَقُولُ کا مطلب یہ ہے پس فرمایا یعنی اللہ نے یعنی پس فَيَقُولُ پس کہا اس ایک آدمی نے. فَيَقُولُ پس کہا ان سب آدمیوں نے. تو ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں قرآن مجید کے تلفظ کو بگاڑنے میں؟ هَاؤُمُ اقْرَءُوا. اچھا جی هَاؤُمُ اقْرَءُوا اس کو اتنا لمبا کریں گے 5 الف کے برابر. یہ مد ہے ایک الف اپنا آ گیا تو یہ 6 الف کے برابر ہو گئی. قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ واو مدہ ہے. او اتنا لمبا کرنا ہے. هَاؤُمُ اقْرَءُوا اتنا لمبا کرنا ہے. کتابیہ تا پہ کھڑی زبر ہے اس کو ادا کرنا ہے اور جو آخر میں ہا آ رہی ہے اس کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے. آج ہمارے لیے اتنا سبق کافی ہے. تقریباً ہم نے آج 4 سے 5 آیات 4 آیات پڑھی ہیں. بس ان آیات کو آپ تلفظ پہ دھیان دیں مخارج پہ دھیان دیں اپنی غلطیوں پہ دھیان دیں. تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں. سبق کو بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں اور اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. انشاءاللہ آپ سے ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. اگر 24 گھنٹوں میں سے آپ کو 7 سے 8 منٹ قرآن کو دینے پڑتے ہیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے پھر بھی فائدے کا سودا ہے. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.